السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے جو ہم چیپٹر نمبر 15 آرگینک کمپاؤنڈ کلاس سیکنڈ ایئر کی کریکٹرسٹک آف آرگینک کمپاؤنڈز آج ہم پڑھیں گے اس لیکچر میں۔ یہ سب سے آسان ٹاپک ہے، کوئی اس میں ڈیفیکلٹی نہیں ہے، صرف خصوصیات ہے آرگینک کمپاؤنڈز کی یعنی کریکٹرسٹکس ہے۔ Some of the important characteristics of the organic compounds. Number one is the unique properties of carbon. کاربن کی یونیک خصوصیات، یونیک کا مطلب یہ ہے کہ ایسی خصوصیت کسی کمپاؤنڈ کی جو دوسری کے نوع اس کے مقابلے میں، اس کو یونیک کہتے ہیں۔ تو یونیک پراپرٹیز کی ہے کیٹینیشن کی، یعنی ایک کاربن دوسرے کاربن ایٹم کے ساتھ لنک ہوتا ہے، ایک لمبا چین بناتا ہے، یا یہ اسٹریٹ چین ہوگا یا رنگ فارم میں ہوگا۔ اس کا جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے the self linkage of carbon atoms to form chains and rings called catenation. Carbon also makes single and multiple bonds, mean covalent bond, because majority of the organic compounds are covalent in nature. اس کی جو دوسری خصوصیت ہے اس کو آئسومیرزم کہتے ہیں۔ آئسو کا مطلب ہے سیم، مر کا جو مطلب ہے اس کا مر کا مطلب ہے یونٹس۔ مر کا کیا مطلب ہے؟ مرز مین یونٹ اینڈ مر مین یونٹ۔ دو یا دو سے زیادہ نامیاتی، آرگینک کو اردو میں نامیاتی بھی بولتے ہیں، مرکبات جس کی سیم مالیکولر فارمولا ہو لیکن اس کی مختلف سٹرکچرز ہو، ساختیں ہو، اس کو آئسومر کہتے ہیں۔ یعنی کہ two or more organic compounds have the same molecular formula but different structures called isomer, and this phenomenon is known as isomerism, and later we will discuss about the isomer and isomerism in detail. Now the third one is the non-ionic character. Majority of the organic compounds involve covalent bond. If an organic compound having covalent bond, there is no any concept of ionic bond, because organic compounds are totally different from the ionic compounds. So you know that the majority of the organic compound involve covalent bond between carbon-carbon atom and carbon-hydrogen atom. Generally they are non-polar and non-ionic in nature. Non-polar mean, for example, these are two atoms, hydrogen, it has the same polarity, plus partial positive, partial positive. These are non-polar. He is also non-polar in nature. So this shows the non-polarity. And which one are the polar? The polar are those which are, for example, this one. These are polar in nature. So you have different polarity, partial positive, partial negative. Now solubility, اس کو اردو میں حل پذیری بھی کہتے ہیں، لائک ڈیزالو لائک، یعنی کہ پولر میں ڈیزالو ہوگا، نان پولر میں ڈیزالو ہوگا۔ اور پانچواں جو پراپرٹیز کا ہے ریٹس آف آرگینک ریئیکشن۔ آپ کو پتہ ہے جو بانڈ بنتا ہے تو میچول شیئرنگ آف الیکٹران سے بنتے ہیں، پھر جو اولڈ بانڈ ہے وہ بریک ہوتے ہیں، نیو بانڈ بنتے ہیں۔ جب نیو بانڈ بنتے ہیں تو آرگینک، اس کا مطلب یہ ہے کہ آرگینک ریئیکشنز جو ہے وہ بہت سلو ہے نیچر میں کیا ہے؟ سلو ہے۔ سکس ون ہے سملر اسٹرکچرل فیچرز اینڈ بیہیویئرز، ایک جیسے ساختی خصوصیات اور اس کی رویے جو کمپاؤنڈز ہے۔ تو زیادہ تر آرگینک کمپاؤنڈ کے سملر اسٹرکچرل فیچر ہے، اس کو جو سملر اسٹرکچرل فیچر ہے اس کو آرگینک کمپاؤنڈ کہتے ہیں، اور اس کے سملر کیمیکل اور فزیکل پراپرٹیز بھی ہوں گے۔ اب similarity in behavior reduce million of organic compounds to a few class of organic compounds. If a million of organic compounds are reduced on the basis of these features to a few class of organic compounds, is known as homologous series. Inshallah in the next topic we will discuss about the homologous series, that these are the organic compounds which are differ by methylene group, but this one is the separate topic. We will discuss inshallah in the next topic. And the seventh one property is the polymerization. Poly mean many, mers mean unit, and zation mean the formation, polymerization mean the formation when many units are combined together to form a long chain of organic compound. This is known as polymer, and this process is known as polymerization. So بعض آرگینک کمپاؤنڈ جو ہے وہ رکھتے ہیں ایسا فینامنا پولیمرائزیشن کا
یعنی فار ایگزامپل ایتھائلین کو جب ہم پولیمرائز کرتے ہیں تو پولی ایتھائلین بنتے ہیں، ایک ایتھائلین، دوسرا ایتھائلین، تیسرا ایتھائلین، چوتھا ایتھائلین. اس کی یونٹ جب کمبائن ہوتے ہیں تو ایک لانگ چین آرگینک کمپاؤنڈ بنتے ہیں، اس کو کہتے ہیں پولی ایتھائلین. Inshallah, next our topic is the uses of organic compounds. If you have any question regarding this one topic, you can ask in the comment box. Thank you.